بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ڈکیتی ہو جائے تو کیا وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے مزاحمت کر سکتا ہے یا نہیں، جبکہ اس کو اس چیز کا علم ہو کہ اگر میں ان کے ساتھ مزاحمت کرتا ہوں تو یہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اگر وہ مثال کے طور پر مزاحمت کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے وہ بندہ مر جاتا ہے، وہ بندہ قتل ہو جاتا ہے، تو کیا یہ خودکشی شمار ہوگی یا اس بندے کو شہید کہا جائے گا؟ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسانی جان جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کے استعمال کرنے کا حق عطا کیا گیا ہے، لیکن چونکہ ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اس لیے ہمیں خود اپنی جان یا کسی عضو کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص خود بخود اپنی جان کو ہلاک کرے گا تو اس کے لیے خودکشی جو ہے یہ کرنا حرام کہلائے گا۔ اس کے متعلق واضح احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 109 بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ علیہ السلام، سرکار نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسہ بحدیدۃ فحدیدتہ فی یدہ یتوجع بہا فی بطنہ فی نار جہنم، کہ اگر کسی شخص نے کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو وہ ہتھیار اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا اور اس ہتھیار کو وہ جہنم میں اپنے پیٹ میں کھونپتا رہے گا۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ خالدا مخلدا فیہا ابدا، کہ وہ بندہ ہمیشہ معاذ جہنم میں ہی رہے گا۔ تو لہٰذا اس حدیث کے تحت فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اپنی جان کو خود ضائع کرنا یہ خودکشی اور حرام کہلاتا ہے، اور اس کی بڑی سخت سزا ہے جو کہ واضح طور پر حدیث میں موجود ہے کہ معاذ اللہ ہمیشہ کے لیے اس بندے کو جہنم جو ہے وہ اس بندے کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ البتہ آج کل چونکہ ڈکیتی اور چوری کا جو کلچر ہے وہ عام ہو چکا ہے، تو لہٰذا اسلام میں اور جدید قوانین جو ہیں ان میں ہر شخص کو اپنی جو ذات ہے اس کا تحفظ کرنے کا یہ حق حاصل ہے۔ تو اگر صورتحال ایسی ہو کہ اگر کوئی بندہ نہتا ہے اور سامنے جو ڈاکو اور چور ہیں ان کے پاس تیز دھاری دار ہتھیار ہے، جیسے چاقو، چھری وغیرہ، یا اسی طرح ان کے پاس کوئی بندوق یا کلاشن کوف وغیرہ موجود ہے اور یہ بالکل نہتا ہے، تو ظاہر ہے اگر یہ ان کے ساتھ مزاحمت کرے گا تو یہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت صحیح تقاضا تو یہی ہے کہ یہ بندہ مزاحمت نہ کرے، بلکہ جو مال وغیرہ وہ لوٹنا چاہتے ہیں ان کو دے دیا جائے، اپنی جان کو بچا لے۔ لیکن ایسی صورت میں بھی اگر کسی شخص نے ان سے مزاحمت کی اور اس وقت انہوں نے اس بندے کو قتل کر دیا تو فقہاء یہ فرماتے ہیں یہ شخص ایسی صورت میں یہ خودکشی کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسی صورت میں اس کو شہید کے حکم میں ہی مانا جائے گا۔ اس کے متعلق ایک بڑی وضاحت کے ساتھ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، 4757 نمبر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شخص شہید کہلائے گا۔ ومن قتل دون اہلہ، اور جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید کہلائے گا۔ تو یعنی یہ اس حدیث سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے یا اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے یا اپنے اہل کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی شخص اگر جان دے دیتا ہے تو وہ خودکشی کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو شہید کے حکم میں ہی شمار کیا جائے گا۔ البتہ احتیاط تو اسی میں ہے کہ بندہ اپنی جان اس وقت بچائے۔ البتہ پھر بھی اگر کوئی شخص مزاحمت کرتے ہوئے وہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے قتل ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ یہ خودکشی شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ شہید کے ہی حکم میں ہوگا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔